السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمین کھوئی تو تمہیں امان کوئی نہیں دے گا، وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو، اسی کو زندگی سمجھو، اسی کو زندگی مانو۔ جناب صدر ذی وقار اور محترم اساتذہ کرام اور میرے جامعہ کے مہکتے پھولوں، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، بلکہ قابل غور بھی ہے، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب میں نے اپنے اس موضوع پر دل کی گہرائیوں سے نظریں دوڑائیں تو میری آنکھیں بلا تاخیر اشکوں سے لبریز ہوئیں، اور جب میں نے عقل سلیم اور فہم و فراست کے ساتھ اس کے بارے میں سوچا تو میں اچانک تھر تھرانے لگا، کپ کپانے لگا۔ آخر کس لیے؟ اس لیے کہ مجھے ان بوڑھوں، بچوں اور نوجوانوں کی قربانیاں یاد آئیں، اور ان معصوم اور بے داغ عورتوں اور بچیوں کے دری کے واقعات یاد آئے کہ جنہوں نے اسلام اور آزادی پاکستان کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور پھر اچانک مجھے ان شہیدوں کی روحوں سے ایک دردناک اور غم آگیز پکار سنائی دی کہ اے مسلمانان اسلام، اے مسلمانان پاکستان، کیا تم نے ہمارے لہو کی قیمت چکا دی؟ کیا جس مقصد کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھیں اس مقصد کو پورا کر دیا؟ اگر تو بھائیو جواب اسبات کے اندر ہے تو مبارک ہو، اگر جواب نفی کے اندر ہے تو پھر قیامت کا ہولناک دن ہوگا، تمہارا گربان ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا، اور اس دن اللہ رب العزت کے حضور جواب دینا ہوگا۔ اے وطن تو نے پھکارا تو لہو کھول اٹھا، اے وطن تو نے پھکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں، تیری بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، ہم تجھے گنج دو عالم سے گراں پاتے ہیں۔ حاضرین محفل، یقیناً آپ میرے موضوع کو سمجھ چکے ہوں گے۔ قصہ مختصر، میں نے جب تاریخ کا مطالعہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ اس کرۂ ارض پر ایک ہی ایسا ملک ہے جو کسی نظریہ و مقصد کے تحت حاصل کیا گیا، وہ ہمارا پیارا ملک پاکستان ہے، جس کے حصول کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ خاک و خون میں لتھڑی جہد مسلسل ایک طویل داستان ہے جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تاریخ کا ایک دل گداز باب، اشک و آہ کا جگر پاش سلسلہ، سینکڑوں روش و رانا چہروں کی فصل کٹی تھی، تب جا کر دامن مہتاب میں چاندی کے پھول کھلے تھے اور جبین شب کی ظلمتوں میں نور پھیلا تھا۔ مقصد تو یہ تھا یہاں اسلام کا فرمان ہو جاری، مقصد تو یہ تھا کہ یہاں اسلام کا فرمان ہو جاری، مکمل طور پر اس ملک میں قرآن ہو جاری۔ خواب پاکستان کی تعبیر میں رنگ بھرنے کے لیے ان جانثار مسلمانوں نے قربانیاں دی تھیں، اور وہ گھر سے بے گھر ہوئے ماؤں نے راج دلارے، آنکھوں کے تارے نظر کیے، ہزاروں عصمتوں کا نذرانہ دیا، اور ان درندہ صفت بھیڑیوں کی پیاس اپنے خون کے ساتھ بجھائی، اور ان تمام تر قربانیوں کا مقصد اور حصول پاکستان کا نظریہ صرف اور صرف اسلام تھا۔ دلیل کے طور پر کہ اس وقت کا نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کہ اس وقت کا نعرہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کافی تھا۔ یہ کیا تھا؟ کس لیے تھا؟ مدعا کیا؟ ماجرا کیا تھا؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ جزء حرف لا الہ کیا تھا۔ یہ ساری کاوشیں تھیں دین و ایمان کی خاطر، ہزاروں کلفتیں تھیں ایک پاکستان کی خاطر۔
قیام پاکستان کے بعد ان شہیدوں کی شہادت کے مقاصد و حصول کے لیے تغو ہم نے کرنا تھی، جد و جہد ہم نے کرنا تھی، مگر افسوس کہ ہم نے اپنے مذہب کو یہاں اتحاد کی بجائے اختلاف کا ذریعہ بنایا اور یہاں پر فرقہ وریت کا بازار گرم کیا، صوبائی تعصبات کو ہوا دی اور اسلام کے جذبہ اخوت کی دھجیاں اڑائیں، اسلامی سزاؤں کو وحشانہ سزائیں کہا اور مسلمانان ہند کے پاکستان کو دو لخت کر دیا۔ کاش آج کے اسلامی قوانین اور اتحاد، ایمان اور تنظیم کو پیش نظر اور مد نظر رکھتے تو آج دل کی اس شکستگی کا نظارہ نہ کرنا پڑتا۔ پاکستان ان مسلمانوں کے عزم صمیم کا نتیجہ ہے اور اس کی شکستگی ہماری کمزوری ایمان کا نتیجہ ہے۔ لہو برسا بہے آنسو، لہو برسا بہے آنسو، لٹے آہو کٹے رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی۔ آج ہر طرف کفر و الحاد کا دورہ ہے، معاشرے کی ہر برائی اس عرض لا الہ میں موجود ہے۔ یوں کہیے کہ ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے اور بحر ظلمات ہیں۔ ان بحر ظلمات میں کیا گھوڑے دوڑانے والا کوئی نہیں رہا؟ کیا آج دشت و صحرا کو سر کرنے والا کوئی نہیں رہا؟ کیا آج ابن قاسم کا سولولہ، طارق بن زیاد کا حوصلہ، خالد بن ولید کی للکار، امام شامل کی پھکار اور محمود غزنوی کی جلغار کا حامل کوئی نہیں رہا؟ وعجبا ویا اسفا۔ حاضرین محفل، ہر سال یوم پاکستان 14 اگست آتا ہے، ہر طرف خوشیاں منائی جاتی ہیں، خوب لغویات و خرافات اور ہندوانہ رسومات سے کام لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے بارے میں کہنے والوں نے کچھ یوں کہا کہ the 14 اگست is a later day in the history of پاکستان، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی اس دن ہم ہندو اور انگریزوں سے آزاد ہوئے۔ مانا کہ تم ہندو اور انگریزوں سے آزاد ہوئے ہو، لیکن تم جسمانی طور پر آزاد ہوئے ہو، تمہارے اذان و قلوب، عقل و فہم آج بھی ہندوؤں ہی کے غلام ہیں۔ تم تہذیب و تمدن اور ثقافت میں یورپ ہی کے غلام ہو۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں۔ اے مسلمانان پاکستان، اے مسلمانان اسلام، مجھے ذرا یہ تو بتائیے کہ تم ہندو اور انگریزوں کی غلامی سے تو آزاد ہو گئے، لیکن خالق کائنات کی غلامی سے تمہیں کس نے آزاد کیا؟ کس نے شطر بے مہار کر دیا؟ اے میرے عزیزان وطن، یہ آزادی کا دن تو ضرور ہے، لیکن اس دن کے چند تقاضے بھی ہیں، چند فرائض بھی ہیں جن کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ ان شہیدوں کے لہو کی قیمت چکانی ہوگی اور جنہوں نے اپنے لہو سے تاریخ رقم کر دی اور آزادی کے چراغ اپنے خون جگر سے جلائے۔ اور سوال یہ ہے کہ کس صورت ان کے لہو کی قیمت چکا سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کس صورت ان کے لہو کی قیمت چکا سکتے ہیں؟ ایک ہی صورت ہے کہ اس عرض شہداء میں اسلام نافذ کر دیا جائے، اسلام نافذ کیا جائے، تب ہی ہم ذلت و رسوائی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ وگرنہ اگر غفلت کی یہی حالت قائم رہی، اگر غفلت کی یہی حالت قائم رہی تو آئیں گے غسال کابل سے، کفن جاپان سے۔ خدا را اٹھئے، بیدار ہو جائیے، مایوس ہونا تو ویسے بھی گناہ ہے، ویسے بھی مسلمانوں کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ امرا کے در و دیوار ہلا دو۔ اور آخر پہ آجزانہ دعا ہے کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔